بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، خوابوں کے سلسلے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسان یہ جو خواب دیکھتا ہے، یہ خواب انسان کو کیا سبق دیتے ہیں، جو وہ لمحوں میں، جو پل پل میں ہزاروں میلوں کا سفر کر لیتا ہے، سالوں اور صدیوں کا سفر کر لیتا ہے، مختلف مناظر کو لمحہ بلمحہ عجیب منظروں میں بدلتے ہوئے یہ جو دیکھتا ہے، ایک منظر سے دوسرے منزل تک جانا اور ایک منظر سے دوسرے منزل میں داخل ہونا، پھر اس منظر سے گزرتے ہوئے کسی اور منظر تک پہنچنا، یہ عجیب معاملہ انسان کے خوابوں میں جو رہتا ہے، یہ در حقیقت ایک سبق دیتا ہے کہ یہ جو خیال ہمارے ذہنوں میں چلتے ہیں، یہ خیال بھی بالکل خوابوں کی مانند ہیں۔ ان کا بھی ایک عجیب انداز ہے کہ یہ ہمیں لمحہ بلمحہ سالوں سال پیچھے بھی لے جاتے ہیں، سالوں سال آگے بھی لے جاتے ہیں۔ وہ لمحوں کا سفر، وہ سالوں کا سفر لمحوں میں کرتے ہیں، اور ایک منظر سے دوسرا منظر ہمارے خیالوں میں بھی جو چلتا ہے، یہ دراصل ایک ہی لڑی ہے۔ جو ہم جاگتے میں مختلف مناظر اور مختلف عکس دیکھتے ہیں، خوابوں میں بھی مختلف مناظر اور مختلف عکس دیکھتے ہیں۔ ہم خیالوں میں بھی بہت سی عجیب دنیا سے گزرتے ہیں، ہم خوابوں میں بھی عجیب دنیا سے گزرتے ہیں۔ اس سب کا اصل جو سبق ہے، جو اس سب کا اصل جو نکتہ ہے، جو سمجھانا ہے کہ آپ کے خیال کو وہ جو طاقت پرواز ملی ہے، یہ طاقت پرواز آپ کے خیال کو صرف نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت پرواز آپ کے قلب کو بھی ہے، آپ کی روح کو بھی ہے۔ یہ آپ کی روح کو بھی اسی طرح لمحوں میں ایک جہان سے دوسرے جہان پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کا روح ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کر سکتا ہے، بہت پیچھے کا سفر کر سکتا ہے، بہت آگے کا سفر کر سکتا ہے۔ وہ جو معاملہ تھا قالو بلا کا، اس معاملے سے بھی یہ سیر کر کے واپس آ سکتا ہے، یہ آگے کے مناظر کو بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے روح کی عجیب کہانی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ روح ہماری خوابیدہ ہے، یہ روح ہماری سوئی ہوئی ہے، یہ طاقت پرواز نہیں رکھتی۔ جب ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو یوں جاگتی آنکھوں میں بھی اور سوتے آنکھوں میں بھی مختلف مناظر کے عکس میسر آ سکتے ہیں، تو ہماری روحوں کو بھی یہ مناظر نصیب ہو سکتے ہیں، ہمارے قلب کو بھی یہ مناظر اور یہ دنیائیں نصیب ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ بیدار ہوں۔ جن لوگوں کے خیال سوئے رہتے ہیں، جن لوگوں کے خیال جو بالکل ہی اپنے آپ میں نہیں ہیں، جو اپنے خیالوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، یا جو دیوانے پن کا شکار ہیں، حقیقت میں خیال تو ان کے بھی بہت دور دور تک بھٹکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ عقل اس کے مطابق ان کا ایکشن نہیں لیتی۔ بالکل اسی طرح ہماری روحوں کو بھی ہماری ایکشن کا نہ ملنا ویسا ہی ہے جیسے کسی دیوانے کے خیالوں کا سفر تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ خوابوں کے منظر اور خوابوں کی دنیا سے بھی وہ گزرتا ہے، لیکن اس کے عقل کے معاملات اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اس دنیا کی زندگی میں وہ ٹھیک سے ریئیکٹ نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح ہماری روحانیت ہمیں، ہماری روح کو وہ طاقت نہیں دے رہی، وہ ایکشن نہیں دے رہی، تو روح بھی بیداری کی وہ مناظر نہیں دیکھ پا رہا، روح بھی بیدار نہیں ہو پا رہا۔ لہذا ہماری روحانیت
کہ اسباق ہمیں ہماری روح کی اس زندگی، اس ماحول اور اس جستجو اور اس تلاش کے ساتھ اس پرواز تک لے کے جاتی ہے۔ لہذا روحانی تعلیم کا بڑا عجیب سلسلہ ہے، بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ آپ روحانی تعلیم سے جڑے رہیے اور اپنے احباب کو بھی اس کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ انشاءاللہ اپنی روحوں کو جلا بخشنے کا یہ ایک بہترین موقع بھی ہے، یہ بہترین کلاس بھی ہے۔ اس میں بہترین اسباق بھی چلتے ہیں اور اس میں ذکر اذکار کے معاملات بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، جو رب کے اور بندے کے مابین خاص و خاص معاملات ہیں۔